علماء کرام کی متفقہ رائے ہے کہ امام مہدی علیہ السلام شام میں پیدا ہو چکے ہیں۔ موجودہ حالات، جنگیں اور شام کی تباہی جس کے بارے میں احادیث میں اشارے موجود ہیں، ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے اور عدل کا سورج طلوع ہونے کو ہے۔ امام مہدی کی فوجیں شام میں جمع ہو رہی ہیں۔ یہ وقت آنکھیں کھولنے کا ہے، غفلت کی نیند سے جاگنے کا ہے۔ ہر لمحہ، ہر واقعہ ہمیں ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کے لیے نہایت اہم ہے۔ قیامت کی نشانیاں اور امام مہدی کی آمد، یہ وہ حقیقت ہے جس پر قرآن و حدیث میں بارہا روشنی ڈالی گئی ہے۔ آج کے حالات پر غور کریں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ شام کی سرزمین جہاں جنگ و جدل جاری ہے، وہیں علماء کرام کی 100% رائے اور پیشن گوئیاں ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ وہی امام مہدی علیہ السلام جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے اور ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ شام میں امام مہدی کی فوجیں تیار ہو رہی ہیں اور یہ ایک اہم علامت ہے کہ ہم اس وقت کے قریب پہنچ چکے ہیں جب دنیا میں ایک نیا انقلاب آئے گا۔ 2025 کو علماء ایک خاص سال قرار دے رہے ہیں جس میں بڑے واقعات وقوع پذیر ہو سکتے ہیں۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان نشانیوں کا جائزہ لیں گے، ان پیشن گوئیوں کی حقیقت جانیں گے اور سمجھیں گے کہ امام مہدی کی آمد ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ یہ ویڈیو صرف معلوماتی نہیں بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اسے آخر تک دیکھیں کیونکہ ہر لمحہ آپ کو حقیقت کے قریب لے کر جائے گا۔ آئیے اس ایمان افروز اور فکر انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ دوستو، دنیا کی زندگی ایک مسافر خانے کی مانند ہے جہاں ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور پھر ایک نہ ایک دن اس کا اختتام آ جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں قیامت کی بڑی نشانیاں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ان نشانیوں کو موجودہ حالات، خاص طور پر شام کے خطے میں ہونے والے واقعات کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا اور بین الاقوامی خبروں میں یہ دعویٰ بہت زیادہ زیر بحث ہے کہ شام میں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور 2025 قیامت کے آغاز کا سال ہو سکتا ہے۔ یہ پیش گوئیاں محض قیاس آرائیاں ہیں یا حقیقت؟ اس سوال کا جواب ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور دنیا میں جاری موجودہ حالات کے تجزیے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا، بس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان واضح دھواں لے کر آئے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ایک بڑی نشانی کا ذکر فرمایا ہے جس کے مطابق آسمان سے ایک دھواں نمودار ہوگا۔ یہ دھواں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا جس سے سانس لینا دشوار ہو جائے گا۔ آسمان کی روشنی ماند پڑ جائے گی اور ایک عجیب سی گھٹن زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ مفسرین کے مطابق یہ دھواں قیامت کے قریب ایک بڑی علامت کے طور پر ظاہر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کئی احادیث مبارکہ میں دھوئیں کے ظاہر ہونے کی پیش گوئی فرمائی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی بڑی نشانیاں یہ ہیں: دھواں، دجال، دعوت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، زمین کا دھنسنا، آگ کا نکلنا۔ ان احادیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ دھواں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ اب اگر ہم شام کے موجودہ حالات کو دیکھیں تو یہ سب نشانیاں کسی نہ کسی شکل میں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ جنگ، تباہی، انسانی جانوں کا ضیاع اور زمین پر پھیلے ہوئے دھوئیں کے بادل ہمیں اس بڑی نشانی کی جھلک دکھا رہے ہیں۔ سالوں سے جاری خانہ جنگی نے شام کو ایک کھنڈر بنا دیا ہے۔ دمشق جو کہ ماضی میں اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا، آج ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور مسلسل بمباری نے وہاں کے شہریوں کی زندگی کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ حالات ہمیں بلغاریہ کی نابینا نجومی بابا وانگا کی پیش گوئیوں کی یاد دلاتے ہیں جو اپنے وقت کے ایک مشہور پیش گو تھے۔ بابا وانگا نے دنیا کے کئی تاریخی اور افسوسناک واقعات کی پیش گوئی کی تھی جس میں ٹوین ٹاورز پر حملہ، چرنوبل آفت، شہزادی ڈیانا کی موت، سوویت یونین کی تحلیل، 2004 کا سونامی اور دیگر کئی اہم واقعات شامل ہیں۔ ان کی پیش گوئیوں میں ایک اہم پیش گوئی شام کی تباہی کے متعلق بھی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ شام کی تباہی سے ایک تباہ کن عالمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی شام تباہ ہوگا، مغرب و مشرق کے درمیان ایک عظیم جنگ چھڑ جائے گی
اور یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ موجودہ حالات میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، روس اور یوکرین کی جاری جنگ اور شام میں بشار الاسد کے 24 سالہ اقتدار کا لرزا ہوا تخت، یہ سب اس پیشگوئی کی عکاسی کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق شام میں حیات التحریر الشامی نامی اپوزیشن ملیشیا نے دارالحکومت دمشق کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ واقعات ایک بہت بڑے عالمی تنازع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بابا وانگا نے 2025 کے حوالے سے بھی ایک اہم پیشگوئی کی تھی کہ یورپ ایک بڑے تنازع میں الجھ جائے گا جس سے بر اعظم کی بڑی آبادی متاثر ہوگی۔ ان کے مطابق دنیا کا خاتمہ 2025 میں شروع ہوگا، لیکن انسانیت مکمل طور پر 5079 میں ختم ہوگی۔ یہ پیشگوئیاں اگرچہ قطعی حقائق نہیں، مگر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے انہیں نظر انداز کرنا بھی مشکل ہے۔ بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے علم کا وقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن و حدیث میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ قیامت کی نشانیاں بتدریج ظاہر ہوں گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا بھر میں فتنہ و فساد اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ شام، عراق، فلسطین اور دیگر مسلم ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان پیشگوئیوں کو تقویت دیتا ہے۔ ہمیں اس وقت یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ محض تاریخی یا جغرافیائی جنگیں نہیں، بلکہ یہ واقعات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ دور میں جو قیامت کی بڑی نشانی ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہے دجال کا فتنہ۔ دجال کا فتنہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ قرار دیا گیا ہے، جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سب سے بڑا آزمائشی دور قرار دیا۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ ایک ایسا زمانہ ہے جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی نے زندگی کے ہر شعبے کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور خاص طور پر مصنوعی ذہانت AI انٹیلیجنس نے دنیا کو حیران کن تبدیلیوں سے دوچار کر دیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دجال کے فتنے اور موجودہ ٹیکنالوجی کے درمیان کوئی تعلق ہو؟ کیا یہ AI اور جدید ٹیکنالوجی دجال کے فتنہ انگیز نظام کا ایک ابتدائی خاکہ ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور موجودہ سائنسی دور کے تجزیے کے ذریعے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی ظاہری علامات کے ساتھ اس کی خصوصیات اور فتنہ انگیزی کے بارے میں تفصیل سے آگاہ فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پاس غیر معمولی طاقتیں ہوں گی۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین کو سرسبز کرے گا، مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کرے گا۔ اگر ہم موجودہ دور کی ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی AI، روبوٹکس، ورچوئل ریئلٹی اور ہولوگرام جیسے نظام آج کے انسان کو اس قدر قابو میں کر چکے ہیں کہ حقیقت اور فریب کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ دجال کے فتنے میں یہی سب سے بڑی آزمائش ہوگی کہ وہ حقیقت کو فریب میں چھپا دے گا اور لوگ اس کے جھوٹ کو سچ مان لیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت انسانی دماغ کی طاقت کو شکست دے رہی ہے۔ AI سسٹمز ہمارے لیے سوچتے ہیں، ہمارے مسائل حل کرتے ہیں، ہماری زندگیوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، الگورتھمز اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی لوگوں کے ذہنوں کو آسانی سے قابو میں کر سکتی ہیں۔ اس کے ذریعے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے اور حقیقت کو مسخ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ دجال کے فتنے کا سب سے بڑا پہلو یہی ہوگا کہ وہ انسانی ذہن کو قابو میں لے کر انہیں اپنے جھوٹ پر یقین کرنے پر مجبور کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کا سب سے اہم ذریعہ ایمان کی مضبوطی ہوگی۔ آج جب AI اور ورچوئل ریئلٹی حقیقت کا متبادل پیش کر رہے ہیں، یہ ہمیں دجال کے اس فتنے کی یاد دلاتے ہیں جہاں وہ انسانوں کو ایک خیالی جنت اور جہنم دکھائے گا اور لوگ اسے حقیقت سمجھ کر اس کی پیروی کرنے لگیں گے۔ جدید دور میں سوشل انجینئرنگ اور پروپیگنڈا مہم نے انسانوں کو ذہنی طور پر غلام بنا دیا ہے۔ دجال کے فتنے میں یہ چیزیں انتہا پر پہنچ جائیں گی۔ وہ اپنی طاقتوں کے ذریعے لوگوں کی ضروریات کو اپنے قابو میں کرے گا۔ یہ وہی چیز ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں ایک ڈیجیٹل دنیا بن چکی ہے اور ہر شخص اس میں جکڑا ہوا ہے۔
مصنوعی ذہانت انسان کے جذبات، خیالات اور ضروریات کو سمجھ کر اسے کنٹرول کرنے کے قابل ہو گئی ہے۔ اگر ہم سوشل کریڈٹ سسٹم اور بائیومیٹرک ڈیٹا جیسی چیزوں کو دیکھیں تو یہ دجال کے فتنے کے لیے ایک بنیاد فراہم کر رہی ہے، جہاں انسان کی ہر حرکت کو ٹریک کیا جائے گا اور انہیں ایک مرکزی نظام کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کے ذریعے زندگی کو آسان بنانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ دجال کی پیش گوئیوں کے عین مطابق ہیں۔ دجال لوگوں کو دکھائے گا کہ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، چاہے وہ قحط ہو، بیماری ہو یا معاشی مسائل۔ آج کے اے آئی سسٹمز اور روبوٹک ٹیکنالوجی نے یہی کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مسائل جیسے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں، وبائیں اور خوراک کی قلت، ان سب کے حل کے لیے اے آئی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ دجال کے فتنے میں یہی کچھ ہوگا کہ لوگ اس کے جھوٹے وعدوں پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ ایمان کی طاقت ہی اس فتنے سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا کہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کو حفظ کرنا ہوگا، اور دجال کے فتنے سے دور رہنے کے لیے مکہ اور مدینہ کا رخ کرنا ہوگا، کیونکہ دجال ان مقدس شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آج کے دور میں اے آئی ٹیکنالوجی اور میڈیا ایک ایسا ہتھیار بن چکے ہیں جس سے انسانوں کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں غور کریں تو یہ سب چیزیں دجال کے نظام کا ایک ابتدائی نقشہ معلوم ہوتی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ دجال اپنی طاقت کو اے آئی اور دیگر ٹیکنالوجیز کے ذریعے استعمال کرے۔ وہ لوگوں کو ہولوگرام اور ورچوئل ریئلٹی کے ذریعے ایسے مناظر دکھا سکتا ہے جو حقیقت میں موجود ہی نہ ہوں۔ وہ لوگوں کے جذبات کو ٹیکنالوجی کے ذریعے قابو میں لے کر اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ وقت ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم اس فتنے کو سمجھیں اور اس کے مقابلے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ہمیں قرآن و حدیث کو اپنا رہنما بنانا ہوگا اور ٹیکنالوجی کو بطور ذریعہ استعمال کرتے ہوئے اس کے فتنہ انگیز پہلوؤں سے بچنا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار انسان کی کمزوریاں ہیں اور مصنوعی ذہانت ان کمزوریوں کو بے نقاب کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے آپ کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں دجال کے خروج، اس کے فتنے اور موجودہ دور کی مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ساتھ اس کے تعلق کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ ہم نے یہ بھی وضاحت کی کہ کس طرح جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل کنٹرول سسٹمز دجال کے فتنے کے لیے ایک ابتدائی خاکہ بن چکے ہیں۔ آج کا انسان کس طرح ڈیپ فیک، ورچوئل ریئلٹی اور ذہن سازی یعنی مائنڈ کنٹرول کے ذریعے قابو میں کیا جا رہا ہے، یہ سب ہمیں اس فتنے کی طرف لے جا رہے ہیں جس کی پیشگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے خاتمے کے لیے ایک عظیم ہستی کو مقرر فرمایا ہے اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ہم آپ کو تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور ان کے کردار کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں تفصیل سے پیشگوئی فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ ان کا چہرہ روشن ہوگا، گویا کہ ابھی نہا کر نکلے ہوں۔ وہ زمین پر نزول فرماتے ہی مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار نہایت اہم ہوگا۔ سب سے پہلے وہ دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کے خروج کے وقت مسلمانوں کی قیادت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی دجال کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اسے قتل کریں گے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ وہ دنیا کو ظلم و جبر سے پاک کریں گے اور لوگوں کو حقیقی اسلامی تعلیمات کی طرف واپس لائیں گے۔ اس دور میں زمین اپنی ساری برکتیں اگلے گی، آسمان بارش برسائے گا اور زمین پر خوشحالی کا دور دورہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ ان کے دور میں تمام مذاہب کا خاتمہ ہو جائے گا اور صرف اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوگا کہ وہ انسانوں کو ان کی اصل حقیقت کی طرف واپس لائیں گے۔ موجودہ دور کی مصنوعی ذہانت، ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل کنٹرول نے انسان کو ایک مشینی زندگی میں جکڑ دیا ہے۔ یہ دنیا ظاہری طور پر ترقی یافتہ نظر آتی ہے، لیکن انسانیت اپنے اصل مقصد سے ہٹ چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کو ان کے حقیقی رب کی طرف بلائیں گے اور انہیں یہ سمجھائیں گے کہ مادی ترقی حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے اس جھوٹے جال کو توڑیں گے جس میں دجال نے انسانیت کو پھنسا رکھا ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق کو واضح کریں گے اور ہر انسان کے سامنے یہ حقیقت آ جائے گی کہ دجال کا نظام ایک فریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی خوشحالی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر زمین اپنی پیداوار اگائے گی، آسمان اپنی بارش برسائے گا اور لوگ اس قدر آسودہ حال ہوں گے کہ کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، اس کے بعد وہ وفات پائیں گے اور مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی تدفین ہوگی۔ ان کے وفات کے بعد دنیا میں آہستہ آہستہ قیامت کی مزید نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابت الارض، یاجوج ماجوج اور دیگر نشانیاں شامل ہیں۔ یہ وقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں دجال کے فتنے کے خلاف تیار رہنا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک امید کی کرن ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہمیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہوگا، سورہ کہف کی آیات کو حفظ کرنا ہوگا اور اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے ہم نے دجال کے فتنے، مصنوعی ذہانت، AI کے جدید دور میں اس فتنے کی جھلکیاں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول و کردار پر تفصیل سے بات کی۔ ہم نے یہ وضاحت کی کہ کیسے آج کی ٹیکنالوجی کا دور، مصنوعی ذہانت اور ورچوئل ریئلٹی دجال کے فتنے کی ابتدائی جھلکیاں ہیں اور کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ اب ہم قیامت کی ایک اور بڑی نشانی، یاجوج ماجوج کا ظہور، اس پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جو دنیا کو ایک بڑے بحران میں مبتلا کر دے گا۔ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر تفصیل سے آیا ہے اور ان کے فتنے کو قیامت کی بڑی آزمائشوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا ذکر سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں فرمایا ہے۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کے واقعے کے ذریعے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یاجوج ماجوج وہ قومیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی دیوار کے پیچھے محصور کر دیا تھا۔ ذوالقرنین نے ان کے فتنے کو روکنے کے لیے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبا کے ذریعے ایک مضبوط دیوار بنائی تاکہ وہ زمین پر فساد نہ پھیلا سکیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ دیوار گر جائے گی اور یاجوج و ماجوج دنیا میں آزاد ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یاجوج ماجوج کے خروج کی پیشگوئی فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یاجوج ماجوج باہر نہ نکل آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قوم اتنی بڑی تعداد میں ہوگی کہ وہ زمین کے تمام وسائل کو کھا جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے اور زمین بنجر ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کی فطرت انتہائی وحشی، بد کردار اور تباہ کن ہوگی۔ یہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے۔
وہ زمین کے وسائل کو استعمال کر کے اسے ویران بنا دیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کے گزرنے سے زمین پر کچھ باقی نہیں بچے گا۔ یہ ہر رکاوٹ کو توڑ کر آگے بڑھیں گے اور ان کے سامنے کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ ان کے فتنے کا اختتام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ایک پہاڑ پر پناہ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک بیماری یعنی کیڑا مسلط کرے گا، جس سے وہ سب کے سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی لاشیں زمین پر گلنے سڑنے لگیں گی اور زمین پر بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں اور پھینک دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین پر بارش برسائے گا جو ہر چیز کو پاک اور صاف کر دے گی۔ اگر ہم موجودہ دور کو مد نظر رکھیں تو ہمیں اس فتنے کے آثار کئی حوالوں سے نظر آتے ہیں۔ جدید دنیا میں انسانی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، قدرتی وسائل ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ماحولیاتی آلودگی زمین کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ عالمی طاقتیں اور بڑے ممالک ان وسائل پر قبضات جمانے کے لیے جنگیں لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حیاتیاتی ہتھیار یعنی بایولوجیکل ویپنز، جینیاتی انجینئرنگ یعنی جینیٹک انجینئرنگ اور جدید فوجی ٹیکنالوجی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک ایسا وقت آ سکتا ہے جب یہ طاقتیں زمین کو تباہی کے دہانے پر لے جائیں گی۔ مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے جنگوں کے طریقے بدل گئے ہیں۔ ڈرون حملے، خودکار جنگی روبوٹس اور ڈیجیٹل نگرانی کے نظام ہمیں ایک ایسی دنیا کی تصویر دکھاتے ہیں جہاں ایک معمولی غلطی بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کئی خطے جنگ کی لپیٹ میں ہیں اور عالمی وسائل پر قبضے کی کوششیں عروج پر ہیں۔ یہ سب وہ ابتدائی نشانیاں ہیں جو یاجوج ماجوج کے فتنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر دنیا کی آبادی اسی رفتار سے بڑھتی رہی اور قدرتی وسائل اسی رفتار سے ختم ہوتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب زمین اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ یہی وہ منظرنامہ ہوگا جب یاجوج ماجوج کا فتنہ کھل کر سامنے آئے گا۔ یہ وقت ہمارے لیے ایک انتباہ ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ نشانیاں صرف ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ایک حقیقت ہیں۔ یہ فتنے اس بات کی یاد دہانی ہے کہ دنیا کی یہ زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا ظہور، دجال کا فتنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ان کے بعد کے حالات، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ موجودہ دور کی ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور جنگی ہتھیار ہمیں ان آنے والے فتنوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکر ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ پیارے دوستو، اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی جانب۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو دجال کے فتنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، یاجوج ماجوج کے ظہور اور شام کی سرزمین کی خصوصی اہمیت پر تفصیلی گفتگو پیش کی۔ ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI اور ڈیجیٹل کنٹرول کس طرح سے دجال کے فتنے کے نظام کا ابتدائی خاکہ بن چکے ہیں۔ اب ہم موجودہ حالات کے تناظر میں امام مہدی علیہ السلام کی آمد، ان کی شخصیت، خصوصیات اور ان کے ظہور سے پہلے دنیا کے حالات کا تجزیہ کریں گے۔ ساتھ ہی ہم شام کے تازہ ترین حالات اور وہاں بننے والی نئی تنظیموں کا ذکر کریں گے تاکہ یہ موضوع مزید واضح اور معلوماتی ہو جائے۔ اسلامی تعلیمات میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا میں ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، عدل و انصاف کا خاتمہ ہو چکا ہوگا اور امت مسلمہ انتشار اور کمزوری کا شکار ہوگی۔ قرآن مجید میں براہ راست امام مہدی علیہ السلام کا ذکر نہیں، لیکن کئی آیات میں ایسی علامات کا ذکر کیا گیا ہے جو امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے جڑی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث میں امام مہدی کی آمد، ان کی خصوصیات اور ان کے کردار کے بارے میں وضاحت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا
زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے ہوگا۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ نہایت پرہیزگار، دیانتدار اور عدل و انصاف قائم کرنے والے ہوں گے۔ ان کا چہرہ روشن ہوگا اور پیشانی کشادہ۔ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت کی جائے گی۔ ان کی فوجیں شام کے علاقے میں ایک فیصلہ کن جنگ لڑیں گی جس کے بعد دنیا میں ایک نیا دور شروع ہوگا۔ احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی کئی ظاہری اور کئی باطنی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ظاہری نشانیوں میں دنیا بھر میں ظلم و ستم کا عروج، مسلمانوں کی زبون حالی، عالمی سطح پر طاقتوں کا ٹکراؤ اور مشرق وسطیٰ میں شدید جنگیں شامل ہیں۔ باطنی نشانیوں میں ایمان کی کمزوری، دنیاوی خواہشات کی زیادتی اور مسلمانوں کا آپس میں اختلاف شامل ہے۔ یہ سب نشانیاں آج ہمیں دنیا میں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ اب اگر ہم شام کی موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی نشانیوں سے جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ شام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں فتنوں کی سرزمین کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اس وقت ایک طویل خانہ جنگی اور انتشار کا شکار ہے۔ بشر الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں کئی نئے گروہ ابھر کر سامنے آئے ہیں، جن میں سب سے نمایاں حیت تحریر الشام HTS ہے۔ اس گروہ کی قیادت ابو محمد الجولانی کر رہے ہیں۔ یہ تنظیم شمال مغربی علاقوں پر قابض ہے، جن میں حلب، حماہ، حمص اور دمشق کے کچھ حصے شامل ہیں۔ شام میں ترکی کی حمایت یافتہ باغی گروہ، کرد افواج اور مختلف شدت پسند تنظیمیں اقتدار کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہیں۔ یہ صورتحال اس حدیث کی عکاسی کرتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت جو حق پر ہوگی ہمیشہ غالب رہے گی، وہ شام میں ہوگی۔ موجودہ حالات یہ اشارہ دیتے ہیں کہ شام اس وقت کئی عالمی طاقتوں کے درمیان میدان جنگ بن چکا ہے۔ امریکہ، روس، ترکی اور ایران شام میں اپنے مفادات کے لیے براہ راست یا بالواسطہ طور پر مداخلت کر رہے ہیں۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ بعض علماء کے مطابق 2025 ایک اہم سال ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کے کئی خطے جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع شدت اختیار کر چکا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے اثرات مشرق وسطیٰ تک پہنچ چکے ہیں، اور شام اس وقت مختلف تنظیموں اور طاقتوں کے درمیان پھنس چکا ہے۔ یہ تمام حالات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دنیا ایک بڑے عالمی تنازع کی طرف بڑھ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام اس وقت ظہور فرمائیں گے جب دنیا انتشار اور ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ ان کی قیادت میں مسلمان متحد ہوں گے اور ایک عظیم جنگ لڑیں گے، جس کے بعد زمین پر عدل و انصاف کا دور شروع ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی فوجیں شام کے علاقے میں اکٹھی ہوں گی اور وہاں ایک بڑی جنگ لڑیں گے جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ اس قدر شدید ہوگی کہ لاکھوں افراد اس میں مارے جائیں گے۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب ہوگی اور امام مہدی علیہ السلام دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ حالیہ حالات میں ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ یہ نشانیاں صرف کہانیاں یا ماضی کی پیشگوئیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار صرف بیٹھ کر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وقت ایمان کو مضبوط کرنے، قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی AI، جنگی ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل کنٹرول سسٹمز کے ذریعے دنیا پر کنٹرول کی کوششیں آج ایک حقیقت بن چکی ہیں۔ یہ سب چیزیں دجال کے فتنے، یاجوج و ماجوج کی تباہ کاریوں اور امام مہدی کی قیادت میں مسلمانوں کی کامیابی کی پیشگوئیوں کی عملی تصویر پیش کر رہی ہیں۔ یہ وقت ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں، اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار بنیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک حتمی حقیقت ہے اور ہمیں ان کے ظہور کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔
پیارے دوستو، ہم نے اس سے پہلے دجال کے فتنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، یاجوج ماجوج کے ظہور، شام کی موجودہ صورتحال اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی نشانیوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ آج ہم اس اہم سوال کا جواب دیں گے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ کیا کریں گے، امت مسلمہ کا کردار کیا ہوگا، اور ان کے ظہور کے بعد دنیا میں کون سے اہم واقعات رونما ہوں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ امام مہدی کا ظہور ایک ایسا واقعہ ہوگا جو دنیا کو ایک نئے دور میں داخل کرے گا۔ وہ اس وقت آئیں گے جب دنیا میں ظلم اور جبر اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوگا، طاقتور کمزور کا خون بہا رہے ہوں گے اور امت مسلمہ فرقہ واریت اور انتشار کا شکار ہوگی۔ مسلمانوں کے درمیان اتحاد نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہوگی اور طاقتور قوتیں مسلمانوں کے وسائل اور زمینوں پر قابض ہو چکی ہوں گی۔ اسلامی روایات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت ہوگی۔ وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں گے اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جبر سے بھری ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا میں عدل و انصاف کی جگہ بدعنوانی اور ناانصافی نے لے لی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں گے، انہیں جہاد کی ترغیب دیں گے اور ان کے اندر ایک نئی روح پھونکیں گے۔ ان کی قیادت میں مسلمان ایک عظیم جنگ لڑیں گے جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ مشرق و مغرب کے درمیان ہوگی اور شام کے میدانوں میں لڑی جائے گی۔ اس جنگ میں لاکھوں لوگ مارے جائیں گے لیکن بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اس جنگ کے بعد دنیا میں ایک نیا نظام قائم ہوگا جہاں عدل و انصاف کی حکمرانی ہوگی اور دنیا حقیقی معنوں میں امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمانوں کی ایک عظیم فوج تیار ہوگی جو بیت المقدس کو آزاد کرائے گی۔ یہ ایک ایسا معرکہ ہوگا جس میں مسلمانوں کو تاریخی فتح نصیب ہوگی اور قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھوں میں واپس آ جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں ایک اسلامی خلافت قائم کریں گے جہاں انصاف ہر دروازے پر پہنچے گا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اور کوئی مظلوم نہیں رہے گا۔ ان کے دور میں زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی، آسمان بارش برسائے گا اور لوگ اس قدر خوشحال ہو جائیں گے کہ زکوٰۃ دینے والے تو ہوں گے لیکن لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے ایک سنہری دور ہوگا، لیکن اس کے بعد ایک اور بڑا فتنہ رونما ہوگا اور وہ ہوگا دجال کا خروج۔ دجال ایک ایسا فتنہ ہوگا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام دجال کے خروج کے وقت مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہوں گے اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے اور بالآخر اسے قتل کریں گے۔ دجال کے خاتمے کے بعد یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا جو زمین پر فساد مچائیں گے، دریا خشک کر دیں گے، زمین کے وسائل کو ختم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ایک بیماری کے ذریعے ان سب کو ہلاک کر دے گا۔ اس کے بعد زمین کو پاک کیا جائے گا اور ایک بار پھر امن و سکون کا دور شروع ہو جائے گا۔ یہ تمام واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بعد دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ پیارے دوستو، آج ہم نے قیامت کی بڑی نشانیوں پر تفصیل سے بات کی۔ ہم نے دجال کے فتنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، یاجوج ماجوج کے ظہور، امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور شام کی سرزمین کی خصوصی اہمیت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کی۔ ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت یعنی AI اور جنگی ٹیکنالوجیز کس طرح دجال کے نظام کی تیاری کر رہی ہیں۔ شام کی موجودہ صورتحال، بشر الاسد کے زوال کے بعد ابھرنے والی تنظیمیں، عالمی طاقتوں کے گہرے مفادات اور خطے میں بڑھتے ہوئے تنازعات، یہ سب وہ پہلو ہیں جو ہمیں ان نشانیوں کی حقیقت اور قریب الوقوع ہونے کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ وقت ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ
کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ان کے ہاتھوں دنیا میں عدل و انصاف کا قیام کوئی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ایک حتمی حقیقت ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں اور ان فتنوں کے دور میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ یہ وقت ہمارے لیے ایک آزمائش کا وقت ہے اور ہمیں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے، یاجوج و ماجوج کی تباہ کاریوں اور قیامت کی نشانیوں کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ ہمیں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق گزار سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ پیارے دوستو، آخر میں یہ دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں ان تمام فتنوں کے دور میں ثابت قدم رکھ، ہمیں ایمان کی دولت سے نواز اور ہمیں قیامت کی نشانیوں کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہوں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما اور ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی اور روحانی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آپ کے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم مزید بہتر مواد آپ تک پہنچا سکیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔